بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خویلہ نے محسوس کیا کہ رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غمگسار زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد غمگین رہتے ہیں، تو دل کی تسکین اور گھریلو مہمات کی کفالت کے لیے موافق ساتھی کی ضرورت ہے۔ دل میں یہ آرزو لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، اگر آپ پسند فرمائے تو آپ کے لیے کسی شریف عورت کا رشتہ طلب کریں۔ آپ نے فرمایا، خویلہ عورتوں میں سے کون سی عورت ہے جو اس کام کی لیاقت اور ہمارے ساتھ مناسبت رکھتی ہوں؟ خویلہ نے عرض کیا، ایک تو دوشیزہ ہے جو کہ عائشہ ہے، اور آپ کے قریبی دوست ابو بکر کی بیٹی ہے، اور دوسری سیب ہیں جو کہ سودہ بنت زمعہ ہے اور وہ آپ پر ایمان لا چکے ہیں۔ سیب شادی شدہ عورت یا مرد کو کہتے ہیں۔ آپ نے دونوں کی طرف بات پیغام بھیجنے کا فرمایا۔ چنانچہ خویلہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ حضرت عائشہ پہلے جبیر بن مطعم کے صاحبزادی سے منسوب تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب جبیر بن مطعم کے گھر گئے تاکہ رشتہ سے انکار کر دیں، تو جبیر بن مطعم نے چونکہ ابھی بشرب اسلام نہیں ہوئے تھے، پہلے ہی رشتہ سے انکار کر دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ وہاں سے واپس لوٹے اور حضرت خویلہ سے کہا، آپ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تشریف لے آئیں، ہمیں رشتہ بخوشی قبول ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ وہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 6 سال تھی اور بعض کے نزدیک 7 سال تھی۔ مشہور روایت کے مطابق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی رخصتی 9 سال کی عمر میں ماہ شوال سن 1 ہجری میں ہوئی۔ چہارشنبہ کے روز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ آپ کے تشریف لاتے ہی انصار کے مردوں اور عورتوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں محلہ شیخ میں بن الحارث میں رہتے تھے۔ جب آپ ہمارے گھر تشریف لائے تو میں اپنے سولیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ میرے والدہ نے مجھے پکڑا، میرے بالوں میں کنگھی کی، منہ دھلوایا اور مجھے کھینچتے ہوئے اس دروازے پر لے گئے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ میرا سانس پھول گیا تھا۔ تھوڑی دیر توقف کے بعد میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس کمرے میں لے گئے جہاں آپ تشریف رکھے ہوئے تھے۔ جب میں پہلی بار آپ کو دلہا کے روپ میں اس تخت پر تشریف فرما دیکھا جو ہمارے گھر میں تھا، تو خیال ہوا جیسے کوئی بادشاہ اپنے تخت پر تشریف رکھے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس دعوت علماء کے لیے کچھ نہیں تھا اور نہ ہی کوئی اونٹ یا بکری ذبح کی گئی، بلکہ ہمارے اور اسی کا کھانا ایک دودھ کا پیالہ تھا جو سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر سے بھیجا گیا تھا۔ اور مدارج النبوہ میں ہے کہ آپ فرماتی ہیں، میری والدہ نے مجھے پکڑا اور اس تخت پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بٹھا دیا اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی زوجہ ہے، اللہ تعالیٰ ان میں آپ کی وجہ سے اور آپ میں ان کی وجہ سے برکت دیں۔ اس کے بعد تمام لوگ اپنے گھروں کو واپس چل دیے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ زفا فرمایا۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے زفاف کے دن وہاں موجود تھی۔ خدا کی قسم اس دن کوئی ولیمے کا کھانا موجود نہ تھا بجز دودھ کے ایک پیالہ کے، جس میں سے کچھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور بقیہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھی۔ میں نے کہا، نبی کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ مدارج النبوہ جلد 2 امام طبری لکھتے ہیں کہ بعض رویوں کے مطابق مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد یعنی ذوالقعدہ میں رسول حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ شب باش ہوئے، اور بعض راویوں نے 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 6 یا 7 سال تھی۔ طبری جلد 2 میں ایک اور حدیث پاک نقل ہے کہ جس میں ام المؤمنین حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 9 خصوصیات ایسی عطا فرمائی جو کسی عورت کو نصیب نہیں ہوئی۔ البتہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ علیحدہ رہا، اور یہ بات کچھ میں اپنے ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی۔ عبداللہ بن صفوان نے پوچھا، وہ کیا خصوصیات ہیں؟ آپ نے کہا، فرشتہ میری صورت میں اترا۔ میری عمر 7 برس کی تھی کہ جب میرا نکاح ہوا، رسول اللہ سے ہوا، اور صرف 9 برس کی عمر میں ہی مجھے آپ کی خدمت میں بھیج دیا گیا۔ صرف میں باقر تھی جسے رسول نے شادی کی، سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں ہوا۔ اور جب آپ اور میں ایک لحاف میں ہوتے، اس حالت میں بھی آپ پر وحی آیا کرتی تھی۔ مجھے آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میرے برات میں قرآن کی آیات نازل ہوئی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی۔
جبکہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے ساتھ نہ تھی۔ اسی ضمن میں ابو جعفر کہتے ہیں کہ میں شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سخت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں شب باش ہوئے۔ تبری تاریخ الامم والملوک جلد 2 دوستوں، ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احادیث میں بے شمار فضائل بیان ہوئے ہیں، اور ان سب سے بھی بڑھ کر کلام الہی میں آیت برات اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کے اللہ کی بارگاہ میں کس قدر بلند مقام ہے۔ دعائے اللہ پاک ان کی برکت پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے اور ہمیں دنیا و آخرت کی بلائیاں عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، اگر آپ کو آج ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ویڈیو کو لازمی لائک اور شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔